الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آقائے کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رحمت میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ پھر ایک بار درود پاک ہو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ یا رسول اللہ یہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، یہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ میرے دوست، ہم اہل ایمان مرد و عورت چھوٹے بڑے سبوں کے لیے درود مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مشغلہ نہایت ہی نفع بخش ہے، بڑا فائدہ مند ہے۔ معمولی محنت میں بہت اجر کے ہم مستحق ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ ثواب کے ہم حقدار ہو جاتے ہیں۔ تھوڑی سی صداقت نیت کے ساتھ، اچھی اور سچی نیت کے ساتھ زبان کو حرکت دینی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم یا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا جو درود کے دیگر صیغے ہیں، بہت سے صیغے ہیں درود پاک کے، بس اچھی اور سچی نیت کے ساتھ زبان کو تھوڑی سی حرکت دینا ہے۔ اس تھوڑی سی حرکت میں اللہ پاک نے اتنی برکتیں رکھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی گویا رب قدیر و جبار نے فرمایا کہ میرے محبوب کے ماننے والوں، اے میرے محبوب پر ایمان رکھنے والوں، اگر تم ایک بار میرے محبوب کی بارگاہ میں درود پاک پیش کرو گے تو میں تم پر 10 بار رحمتیں نازل فرماؤں گا۔ سبحان اللہ، 10 بار رحمتیں، 10 بار رحمتیں کون؟ خداوند قدوس نازل فرماتا ہے۔ پھر اسی ایک بار درود پاک پڑھنے کی برکت کہ 10 نیکیاں بھی نام اعمال میں لکھی جاتی ہیں، پھر 10 گناہ جو ہمارے کھاتے میں ہزارہا کروڑہا جو گناہ ہیں، ان گناہوں میں 10 گناہ مٹا بھی دیے جاتے ہیں۔ پھر 10 درجات بلند ہوا کرتے ہیں۔ ایک معمولی سا دکھنے میں، ادا کرنے میں ایک معمولی عبادت ہے، لیکن اللہ پاک اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت سے کتنی برکتیں رکھا ہے، کتنی برکتیں کہ بندہ مومن پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم، خالق کائنات پڑھنے والے پر 10 بار رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ یہ کتنی سعادت مندی کی بات ہے۔ ہمیں اس کو اپنی زندگی کا مشغلہ بنانا چاہیے، اور سچ اور حق یہی ہے کہ زندگی کا وہ لمحہ بڑا خوبصورت ہے جو لمحہ بندے کا رب کے ذکر سے جڑا رہا کرتا ہے۔ زندگی کا وہ لمحہ کہ بندے کا رب کے ذکر سے جڑا رہا کرتا ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے، فکر سے جڑا رہتا ہے، تو زندگی کا لمحہ بہت قیمتی ہوا کرتا ہے، بڑا نفع بخش ہے۔ درود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بھلے کے لیے عادت بنائیے، مشغلہ بنائیے، اور خوب چلتے پھرتے، سوتے جاگتے، اٹھتے بیٹھتے اپنی بہتری کے لیے
درود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کی عادت ڈالی۔ رب قدیر و جبار نے فرمایا اے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اے میرے بندو، اے اللہ کے بندو، اگر تم رب سے محبت کے دعوے دار ہو، رب سے محبت کے دعوے دار ہو، تو اس دعوے داری کو سچ ثابت کرنے کے لیے تمہارے رب نے کہا ہے کہ اے رب کے بندو تم میری پیروی کرو۔ یعنی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ رب نے فرمایا کہ اے اللہ کے بندو تم میری پیروی کرو، میری زندگی کو دیکھو، میرا کہا سنو، میرا جو حکم ہے بغیر کسی چوں چرا کے، بغیر سوچے سمجھے میرے حکم پر عمل کرو، میری سنت پر عمل کرو، یہ نفع بخش ثابت ہوگا۔ یہ بہت زبردست اس میں نفع اللہ پاک نے رکھا ہے۔ نفع اللہ پاک یوں بیان فرماتا ہے یحببکم اللہ۔ اولاً تو یہ ہے کہ اگر ہم بندے رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہو جائیں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر وفادار ہو جائیں، تو پہلا جو فائدہ ہے یحببکم اللہ، کہ اس عمل کی برکت سے، اس پیروی کی برکت سے اللہ پاک پیروی کرنے والے کو پسند فرما لے گا، سبحان اللہ۔ اور رب کا پسند سب سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ دنیا پسند کرے کسی کو اگر، تو اس پسند کرنے میں کہیں نہ کہیں مفاد شامل ہوا کرتا ہے۔ کوئی کسی کو اگر پسند کرتا ہے تو کسی فائدے کے لیے پسند کرتا ہے، کسی نفع کے لیے پسند کرتا ہے۔ آج دنیا والے آپ کو بہت پسند کرتے ہیں، دنیا دار بہت پسند کرتے ہیں آپ کو، آپ کے نام لیتے لیتے تھکتے نہیں ہیں، کیونکہ اس پسند میں مفاد شامل ہے، چونکہ آپ کے بغیر وہ کچھ حاصل کر نہیں سکتا، اس لیے وہ پسند کرتے ہیں۔ لیکن رب کسی کو پسند فرماتا ہے تو رب کی شان تو یہ ہے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ رب تبارک و تعالی اگر کسی بندے کو پسند کرے تو رب تبارک و تعالی کو اس میں کوئی فائدہ نہیں۔ رب تبارک و تعالی تو نفع و نقصان سے، فائدہ اور گھاٹے سے پاک ہے۔ رب تبارک و تعالی کی ذات، یہ اس کا کرم ہے۔ پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی اتنا نفع بخش ہے، اس قدر فائدہ مند ہے کہ جب بندہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی پڑھتا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو پڑھا کرتا ہے، پھر اپنی زندگی میں اسے اتارنے کی نیک کوششیں کرتا ہے، تو پھر اس بندے کو خالق کائنات پسند فرما لیا کرتا۔ سبحان اللہ۔ ضرورت ہے کہ ہم مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو جانیں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے تیور کو ہم پہچانیں۔ میرے بھائی، پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی ہمارے لیے عبادت ہے، امت کے لیے، بندگان خدا کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی اور زندگی کا ہر لمحہ قابل پیروی ہے، قابل تعظیم ہے، واجب التعظیم ہے اور نفع بخش ہے۔ انہی پہلوؤں میں سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پہلو کہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جب کوئی بندہ خدا نماز کو رعایت کے ساتھ پڑھتا ہے، فرائض و واجبات کو مکمل طور پہ ادا کرتا ہے، جس طرح پڑھنا چاہیے حتی الامکان اچھے ڈھنگ سے پڑھنے کی کوشش کیا کرتا ہے، تو پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو ٹھنڈک پہنچا کرتی ہے، یعنی آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اور جب کسی بندے کی زندگی کے کسی لمحے سے مصطفیٰ کا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، تو پھر رب تبارک و تعالیٰ کی وہ سراپا رحمت کا حقدار بن جایا کرتا ہے۔ اتنا خوبصورت موقع ہے ہم امت کے لیے، ہم بندگان خدا کے لیے، ہماری ماں بہن بیٹیوں کے لیے، کہ ہم نماز کی پابندی کریں، نماز سیکھیں، ہم نماز پڑھنا سیکھیں۔ میرے بھائی، ضرورت ہے، بغیر اس کے، بغیر پیروی مصطفیٰ کے
اگر کوئی خدا کا بندہ نہیں ہے، کسی اور سے محبت کا دعوے دار ہے، وہ جھوٹا ہے۔ وہ پہلے خدا کا بندہ بنے، ہم پہلے خدا کا بندہ بنے۔ اگر خدا کا بندہ واقعی بن جائیں گے، اگر واقعی اللہ سے ہمیں محبت ہو جائے گی، اور کائنات میں ہماری محبت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ خالق کائنات ہے، جس نے یہ زمین بنایا، ہماری محبت کا وہی حقدار ہے نا۔ ہمارے لیے آسمان کا شامیانہ دیا تو ہماری محبت کا حقدار وہی ہے نا۔ ہمیں یہ آزو بازو کو چھوڑ کر صرف ہمارے جسم میں، اس وجود میں رب تبارک و تعالیٰ نے جو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، پروردگار عالم نے جو عطا فرمائی ہے، تو یقیناً ہماری محبت کا اولاً حقدار اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ اب پھر یہ تمام نعمتیں کن کے صدقے ملی ہیں؟ مصطفیٰ کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ملی ہے۔ تو پھر ثانیاً ہماری محبت کا حقدار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ جب رب تبارک و تعالیٰ کسی کو پسند فرماتا ہے تو رب فرماتا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ جب رب تبارک و تعالیٰ کسی کو پسند فرماتا نا، اگر اس دنیا میں کوئی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے، جیسا کرنی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی پڑھے اور عملی جامہ پہنانے کی نیک کوشش کرے، تو پھر رب تبارک و تعالیٰ اسے پسند فرماتا، اور جسے رب تبارک و تعالیٰ پسند فرما لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے، بخش دیتا ہے، اسے پاک و صاف کر دیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب اس دنیا میں کوئی بندہ مصطفیٰ کا پیروکار ہو جائے تو رب پسند کرے، اور اس پسندیدگی کے صدقے اللہ تبارک و تعالی اپنے اس بندے کے گناہ کو بخش دے، تو جس رسول کی پیروی میں اتنا کمال ہے، پیروی میں اتنا کمال ہے، تو پھر اس ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ اسی لیے تو امام عشق و محبت علیہ رحمت رضوان نے فرمایا ہے کہ یا رسول اللہ، یہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، یہ فرش والے، یہ زمین والے، مکان و دکان والے، پلین اور ٹرین والے کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب۔ اتنی قربت رب تبارک و تعالیٰ کو محبت دینا ہی تھا تو اور طریقہ دے سکتا تھا، وہ قادر مطلق ہے، لیکن محبت رسول کی پیروی ہی کیوں؟ رسول کی پیروی ہی محبت کی علامت ہے، کہیں دوسری جگہ نہیں۔ اگر مصطفیٰ کی پیروی نہیں ہے تو کتنوں کوئی ڈھنڈورا پیٹتا رہے، کتنوں کوئی طبلہ میں باری دیتا رہے، ڈھولکا پیٹتا رہے، کوئی کتنوں ہی چیخ چلاتا رہے، اگر رسول اللہ کی پیروی نہیں ہے تو پھر خداوند قدوس کی محبت نہیں ہے۔ جب خدا ہی کی محبت نہیں ہے تو پھر وہ انسان دکھنے میں تو ہو سکتا ہے، لیکن رب کا اچھا بندہ نہیں بن سکتا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں یہ کمال کہ اگر بندے مومن واقعی پیروی کرے تو رب اسے پسند کرے، اور جب رب تبارک و تعالیٰ کسی کو پسند کرے گا تو پھر اس کے کھاتے میں گناہ رکھے گا، رب مجرم سے محبت کرے گا، رب جرم کرنے والوں کو پسند کرے گا، رب جرم رکھنے والوں کو پسند کرے گا نہیں، تو پھر جن کے صدقے کائنات کی تخلیق ہوئی، جن کے صدقے یہ مقام و مرتبہ ملا، جن کے صدقے ایم و آ ملا، جن کے صدقے سارا جہان ملا، جن کے صدقے کائنات جن کے صدقے ملی ہے، اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ گنہگار ہیں، معاذ اللہ، اب نماز اس کی، روزہ اس کا، حج و زکوٰۃ، اگر کسی امت اور بندے خدا کا یہ نظریہ کہ ان کے گناہ کو بخش دیا، بھئی ساری کائنات کو وجود ملا مصطفیٰ کے صدقے، کائنات میں سب سے محبوب و پسندیدہ ذات مصطفیٰ کی ہے،
اور جب عام محبت کرنے والوں کو رب پسند کرتا ہے تو اسے پاک و صاف فرما دیتا ہے۔ تو جس رسول کے صدقے اللہ پاک نے ساری کائنات کی تخلیق کی ہے، پیدا فرمایا ہے، اس رسول پاک کی زندگی کے دامن میں گناہوں کا داغ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج کی تاریخ میں اگر کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ نظریہ رکھتا ہے، میرے بھائی، عقیدہ بار بار بتایا جاتا ہے نفع کے لیے، فائدہ کے لیے، کہ عقیدہ اور عمل میں بنیاد عقیدہ ہے۔ عقیدہ اگر درست ہے، سلامت ہے، تو پھر اچھے اعمال کا ثواب، اچھے اعمال کا اجر، اچھے اعمال کا صلہ اس دنیا میں بھی اللہ عطا فرمائے گا اور اس دنیا سے جانے کے بعد بھی اللہ عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک خود قرآن مقدس میں جگہ جگہ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، مرد ہوں یا عورت اچھا کام کرے۔ ایسا نہیں کہ مرد اچھا کام کرے تو زیادہ صلہ ملتا ہے، عورت اچھا کام کرے تو زیادہ نہیں بلکہ کم صلہ ملا کرتا ہے، نہیں۔ اللہ پاک مرد و عورت ہر ایک کو اچھے کام کا وہی صلہ عطا فرماتا ہے کہ جو ان کے اندر عمل کرنے میں، کام کرنے میں اخلاص و محبت ہوا کرتا ہے، خلوص للہیت ہوا کرتی، وہو مؤمن، شرط ہے کہ وہ مومن ہو، شرط ہے کہ مومن ہو۔ صرف عمل صالح نہیں، عمل صالح ان کے لیے نفع بخش ہے جو مومن ہے، اس دنیا میں بھی ان کے لیے نفع بخش اور آخرت کے لیے بھی نفع بخش ہے۔ ایمان کی سلامتی ضروری ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ اللہ انہیں بخش دیتا ہے کنہیں؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا، رسول اللہ کی اطاعت جن کے نزدیک اتنی معتبر و مستند ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی جن کے نزدیک، جن کے نظریے میں اتنا کمال رکھتا ہے کہ پیروی مصطفیٰ کے بغیر رب کی محبت نہیں ہے، تو پھر وہ مصطفیٰ کو اپنا جیسا سمجھے گا کبھی معاذ اللہ، یا اپنے کو مصطفیٰ جیسا سمجھے گا، کسی کو رسول جیسا سمجھے گا؟ نہیں۔ کائنات میں تمام مخلوقات کے لیے ضروری ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کرے۔ رب فرماتا ہے واللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی تو کرو۔ میرے بھائی، میں نے گزشتہ میں اشارہ کیا تھا، یہ شادی بیاہ میں کون سا پہلو ہے جس میں اسلام کا قانون نہیں ہے؟ زندگی کا کون سا کام ہے کہ اسلام کی رہنمائی نہیں پائی جاتی ہے؟ کیا شادی بیاہ میں اسلام کی رہنمائی نہیں پائی جاتی ہے؟ کیا وہ خالی ہے کیا؟ اچھا 1460 سال، 1450 سال پہلے، 1450 سال گزر گئے، اس لیے وہ قانون نہیں معلوم تھا؟ نہیں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالذات علم تھا، ہے اور رہے گا، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کائنات کی تمام چیزوں کا علم اب تک تھا، ہے اور صبح قیامت، بعد قیامت رہے گا، اللہ کی عطا سے رہے گا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قانون دیا ہے وہ 1450 سال پہلے کے لیے نہیں تھا، بلکہ صبح قیامت تک کی زندگی کے ہر موڑ کے لیے وہ قانون بالکل 100% سیٹ ہوتا ہے اور 100% نفع بخش ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھایا کرتے تھے تو بیٹھ کر کے کھاتے تھے۔ انسان کا ایک طریقہ ہے کہ بیٹھ کر کے ہم کھانا کھائیں، بیٹھ کر کے کھانا کھائیں، انسان کا طریقہ ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ دیا ہے کہ کھانا پینا کچھ بھی ہو، اچھا کام ہو، حلال کام ہو اگر، تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ تعلیم زبانی بھی ہے اور عملی بھی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے کوئی کام شروع کیا کرو۔ کھانا ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے، پینا ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے، بیٹھنا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے، کھڑا ہونا ہے تو اللہ کا نام لے کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے کھڑا ہونا ہے، اچھا کام کرنا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی خوبصورت سنت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب کھانا پینا ہوتا تو آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مقدس پر کچھ ٹوپی، پگڑی یا پھر کوئی پاکیزہ، پاک و صاف کپڑا ہوا کرتا تھا، یعنی خالی سر کھانا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے۔
اور رب کو کسی دوسرے کا طریقہ پسند نہیں ہے، رب کو صرف مصطفیٰ کا طریقہ پسند ہے، رسول اللہ کو صرف مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کا کوئی لمحہ اللہ سے محبت کا ثبوت پیش کرے تو ضروری ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پاکیزہ سنتوں پر عمل کرے۔ ہم میں سے ہر کوئی اپنا اپنا جائزہ لیں کہ کھاتے پیتے وقت کہاں چونکہ بھائی گھر میں یا مسجد میں کہیں رہیں گے، چلو ٹوپی لگا دیا، کہیں اگر وہ عالم علماء کی محفل ہے، پیر صاحب تشریف لائے ہیں تو ٹوپی سر سے تو اترتی نہیں ہے، یہ اچھی صفت ہے بھی، کم سے کم کسی کو دیکھ کر کے رسول اللہ کی سنت پہ عمل تو ہوتا ہے نا جی۔ لیکن جہاں VIP بننا چاہتے ہیں، جہاں VIP بننا چاہتے، بڑا بننا چاہتے ہیں، تو کیا وہاں سر پہ ٹوپی رکھتے ہیں؟ ہم کیا معیوب سمجھتے ہیں؟ کسی نے منع کیا آپ کو؟ کیا حکومت ہند نے منع کیا کہ آپ جب شادی ہال جاؤ کھانا کھاؤ تو خبردار ٹوپی نہیں لگا سکتے؟ آپ منع کیا ہے کیا؟ کوئی قانون ہے کیا؟ کسی نے دھمکایا کیا؟ بدعملی کے شکار تو ہم خود ہیں نا، کیوں؟ چونکہ ہم نفس کے پرستار بنتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے بھائی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا اللہ کو پسند ہے، اور اللہ یہی چاہتا ہے کہ میرا بندہ، رب چاہتا ہے کہ میرا بندہ مصطفیٰ کا پیروکار ہو جائے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ ہم سبھی پیروکار ہو جائیں۔ تو جہاں کھانا پینا ہو، چاہے شادی بیاہ کہیں بھی ہوں، تو سر شریف پہ رکھ لیجئے ٹوپی۔ ایسا تھوڑے کہ اب اگر سر پہ کچھ رکھ لیجئے گا تو آپ کی ڈگری گھٹ جائے گی، تنخواہ گھٹ جائے گی، انکم سورس آف انکم میں کچھ کمی آ جائے گی، لوگ کہیں گے کتنا گھٹیا انسان ہے، اسی لیے نہیں رکھتے نا۔ اچھا کتنے لوگوں نے اب تک اچھا کہا ٹوپی سر خالی سر کھائے ہیں؟ تو کچھ رپورٹ ملا اب تک آپ لوگوں کو؟ کچھ رپورٹ ملا ہے؟ ایک کے مرتبہ ملے گا، سب رپورٹ جمع ہو رہا ہے جمع، سب کس خیال میں کہ رپورٹ جمع نہیں ہو رہا ہے؟ ہاں، جس دنیا کے لیے اپنے آپ کو ہم اور آپ برباد کرتے ہیں، یہاں رپورٹ نہیں ملے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، الیوم عمل لا حساب، یہ آج جو ہے نا، جب تک زندگی ساتھ ہے یہ عمل کی دنیا ہے، یہاں کوئی حساب نہیں، کون حساب لے رہا آپ سے؟ یہ پیغام پیش کرنا میرا کام ہے۔ آپ سبوں کی دعاؤں کے حوالے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کو تھوڑا سا ہلکا سا پڑھا ہے، تو یہ ذمہ داری ہے کہ جو جانوں وہ قوم تک پیش کروں، اور عمل کرنا اپنی بھی ذمہ داری ہے میرے بھائی۔ تو سارا رپورٹ ایک مشت آئے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ آج عمل کی دنیا ہے، یہ لا حساب، کوئی حساب نہیں ہے۔ لیکن جب روح قفس انصری سے پرواز کر جائے گی، جب اس دنیا سے چلے جائیں گے، آسان لفظوں میں کہہ لیجئے کہ ہم اور آپ جب مر جائیں گے، یا جو مر گئے ہیں، جو دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کے لیے عمل نہیں ہے، اب وہاں سے حساب شروع ہے۔ وہاں عمل کا دروازہ آج کچھ کرنے کے لیے کھلا ہوا ہے، تو آج ہم اس قدر لاپرواہ ہیں۔ بڑا دکھ ہوتا ہے میرے بھائی، کہیں بھی رہیں میرے بھائی، اسکول میں ہوں، شادی بیاہ، بڑا ہال میں رہیں، بڑا مہنگا ہال میں، ارے ہوا اگر سر پہ کچھ رکھ کے کھائیے گا تو چھوٹا نہیں بن جائیے گا، رب کی رحمت مسکرائے گی کہ دیکھو میرا یہ بندہ اس ماحول میں بھی مصطفیٰ کی سنت کا خیال کیا ہے۔ سنتیں مرتی جا رہی ہیں، اسی ماحول کے لیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب داں پیغمبر نے فرمایا کہ جب سنتیں مر رہی ہوں، ایسے ماحول میں اگر کسی نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس عمل کے صلے میں اللہ پاک 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سنتیں مرتی جا رہی ہیں، اور چہار جانب سے مسلمانوں کی زمین تنگ ہوتی جا رہی ہے، معاش اور ذریعہ معاش چھینا جا رہا ہے۔ یہ پونے کی پھر نئی خبر آئی ہے، ہر جگہ سے مسلمان نکالے جا رہے ہیں، پرائیویٹ کمپنیوں میں بھی مسلمانوں کے لیے جگہ نہیں ہے، طرح بہانہ بنا کر کے مسلمانوں کو زد و کوب کیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، لیکن ہم ہے کہ پھر انہی دنیا داروں کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں، انہی دنیا داروں کے لیے بتیسی نکالتے ہیں۔ میں ان 32 نکالنے والوں سے ادب و احترام کے ساتھ کہتا ہوں،
ان کے احسانات کتنے ہیں آپ پر، اور آپ کی امی کے احسانات آپ پر کتنے ہیں، آپ کے ابو کے احسانات کتنے ہیں، جوڑ لیجئے۔ اگر ان دنیا داروں کے احسانات آپ پر زیادہ ماں باپ کے ہیں تو پھر لٹو بن کے رہو، اور اگر ضمیر زندہ ہے والدین کے احسانات اس سے 1000 گنا زیادہ اگر ہیں تو ماں باپ کے لیے مسکرا کر کے دیکھو نا ایک مرتبہ یار، مسکراؤ تو ماں کو دیکھ کر کے کہ اسی ماں نے میرے لیے 1000 تکلیفیں برداشت کیا ہے، اسی ماں کے احسانات ہیں کہ یہ وجود ابھی ہے، اسی ماں کے احسانات ہیں کہ یہ ہاتھ سلامت ہے، اسی ماں کے احسانات ہیں کہ یہ منہ سلامت ہے۔ اگر ماں اپنی محبتیں پیش نہ کی ہوتی، قربانی پیش نہ کی ہوتی، تھوڑی سی محنت کی ہوتی، اسی وقت اگر یہ ہاتھ مروڑ دی ہوتی ماں تو یہ ہاتھ سلامت نہیں رہتا۔ یہ ہاتھ کی سلامتی ماں کی محبت و محنت کا صلہ ہے۔ ہر چہار جانب سے مارے جا رہے ہیں، اور ایسا نہیں کہ پیغام آپ کو نہیں پیش کیا جا رہا ہے، پیغام تو پیش کیا جا رہا ہے، لیکن اب یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کس زبان سے پیغام پیش کیا جائے، اور کہاں سے کون آ کے پیغام پیش کرے گا کہ آپ اور ہم، میں خود اس میں شامل ہوں، کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں گے۔ تو کہیں بھی رہیں آپ، یہ عادت بنائیں، آپ ایک پتلی ٹوپی رکھیے، دستی رومال رکھیے، کھانے کے لیے بیٹھیے نا، بیٹھ کے کھانا کھایا کیجیے، رسول اللہ کی سنت ہے یہ۔ جی ہاں، VIP بننا چاہتے ہیں تو انتظار کیجئے، ساری VIP رپورٹ جمع ہو رہا ہے وہاں، سب نکلے گا ایک دم تگڑا تگڑا ایسا VIP تھوڑا ہوگا۔ میرے آقا نے تو فرمایا المرء مع من احب، انسان کا حشر کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس دنیا میں محبت ہوگی۔ اگر دنیا داروں سے محبت ہوگی تو حشر تو انہی کے ساتھ ہوگا، گھوٹالہ بازوں سے محبت ہوگی حشر تو انہی کے ساتھ ہوگا، اور مصطفیٰ کریم کی سنتوں سے محبت ہوگی تو یقیناً مصطفیٰ کریم کے سائے رحمت میں حساب ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ کیا آپ نہیں چاہتے، ہم نہیں چاہیں گے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سائے کرم میں ہمارا حساب ہو؟ یقیناً ہر مومن کی ہی خواہش ہے۔ پھر یہ بھی میرے بھائی، دن بدن جہاں اسٹائل بڑھتا جا رہا ہے، بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے، وہیں ہماری ماں بہنوں میں بھی بے حیائی، مت پوچھیے یا اللہ، مت پوچھیے۔ جب تک سندر بن پھیلائیں گی نہیں تب تک ولیمہ نہیں ہوگا، تب تک بارات نہیں ہوگا، تب تک ڈرامہ نہیں ہوگا۔ کون ذمہ دار اس کا ہے؟ اللہ نے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رافت و رحمت کے صدقے اسلامی ماں بہنوں کو، ہماری اسلامی ماں بہنوں کو اتنی عظمتیں بخشی، اتنا اونچا مقام عطا فرمائی، اتنا اونچا مقام عطا فرمایا ہے کہ اگر وہی بیٹی اگر ہے، بہن ہے، محبتوں کے ساتھ اس کی تربیت اگر کوئی کر رہا ہے، الحمدللہ کوئی کر رہا اگر، تو وہی بچی، وہی بہن کل قیامت کے دن جہنم کے دروازے پہ کھڑی ہو جائے گی۔ اگر تربیت کرنے والے بدعملی کی وجہ سے جہنم میں جانے کے لائق ہوں گے اور فیصلہ ہو چکے گا کہ نہیں اسے جہنم میں بھیجا جائے، تو ایک چھوٹی سی بچی رب تبارک و تعالیٰ سے جھگڑے گی کہ پروردگار عالم، ایک بہن بھائی کے لیے جھگڑے گی پروردگار عالم سے کہ پروردگار عالم بڑی محنت سے میری تربیت اس نے کیا ہے، یہ میری تربیت میں، میرے وجود میں ان کی بڑی محنتیں شامل ہیں، اس لیے میں اپنے اس باپ کو، اپنے بھائی کو جہنم میں جانے نہیں دوں گی۔ یہ اچھی تربیت ہوگی تب۔ اور آج جو ڈرامہ کر کے رکھا ہے، ڈرامہ کر کے رکھا ہے، جب تک بے حیائی نہیں ہوگی، فیشن کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ فیشن کا مطلب بے حیائی ہے، معنی بدل دیا ہے، معنی بدل دیا ہم نے اور آپ نے۔ اللہ کا واسطہ ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کو زندگی کا مقصد بنائیے، ہم سبھی مقصد بنائیں۔ کھانا پینا کہیں بھی ہو، بیٹھ کر کے کھانے کی کوشش کریں، جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اس کا آغاز ہو، اور ماتھا شریف اور سر شریف پہ ٹوپی یا پھر کوئی پاک کپڑا کی عادت ڈالے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ عمل ہے، اصحاب نبی نے دیکھا ہے، اس کو بیان فرمایا اور آج تک محفوظ ہے۔ صبح قیامت تک رسول اللہ کی ایک ایک سنت محفوظ رہے گی، الحمدللہ ایک ایک سنت محفوظ رہے گی۔ میں آپ کے توسط سے اپنی بہن بیٹیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، اور آپ اس کی ذمہ داری اٹھائیں کہ کہیں بھی جانا ہو پردے کا خیال کریں۔ پردہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے یہ جو برقع ڈرامہ جو نکلا ہے، ڈرامہ سن لیجئے گا، جو کچھ کہنا مجھ کو بولیے گا،
ادھر ادھر مت بولیے گا کہ امام صاحب ایسا بول رہے تھے، بلا وجہ پیچھے بولیے گا، گناہ ہوگا، کوٹے جائیے گا، غیبت ہوگا نا، غیبت ہوگی تو کوٹے جائیے گا، میری اصلاح کرو نا میرے سامنے آ کر کے۔ جی بھائی پردہ یہ چہرہ کا وہ حصہ جو وضو میں دھونا فرض ہے، یہ پردہ سے خارج ہے۔ دونوں ہاتھ گٹو سمیت جس کا دھونا مستحب ہے، یہ گٹو سے خارج ہے، یہ پردہ سے خارج ہے۔ دونوں پیر جو ٹخنا تک وضو میں دھونا فرض ہے، یہ پردہ سے خارج ہے، پردہ سے خارج ہے۔ اور باقی جسم کا پورا حصہ عورت کا عورت ہے، جس کا چھپانا واجب ہے، جس کا ضروری ہے چھپانا۔ اور جب تک یہ سندر بن پھیلا کر کے نہیں چلے گی تب تک پھر اسٹائل ہوگا ہی نہیں۔ اور جانتے کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے، اللہ کی لعنت برستی ہے، لعنت برستی ہے۔ ڈریس پورا ہونا چاہیے، ایسا ڈریس ہونا چاہیے کہ جو جسم کی ساخت اور بناوٹ ہے، قدرتی طور پہ مرد اور عورت کی جسم کی ساخت اور بناوٹ میں فرق ہے، ایسا ڈریس ایسا کپڑا ہونا چاہیے کہ وہ بناوٹ اور ساخت چھپ جائے، ایسا کپڑا ہونا چاہیے۔ لیکن مسئلہ کچھ اور ہے، ماننے کے لیے تیار نہیں، بہت نقصان کر رہے ہیں میرے بھائی۔ حالات کے اتنے تماچے ہم کھا رہے ہیں، وہ ہمارا کام ہے، ہماری بدعملی کا سب صلہ۔ ہم دوسروں کو کاہے کو بدنام کریں گے؟ ہم دوسروں، وہ کیا جانتا ہے؟ وہ پریشان ہے مسلمانوں سے۔ بھائی مسلمان مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، جیل کی سلاخوں میں سڑ رہے ہیں، جی تب بھی وہ خطرے میں ہیں۔ مار ہم کھا رہے ہیں، خطرہ وہ، جی ہمارے نوجوان مارے جا رہے ہیں، خطرے میں وہ ہیں۔ لیکن الحمدللہ یہ ہمارا اتنا ظلم کے باوجود یہ سچ اور حق ہے کہ نہ اسلام کبھی خطرے میں تھا، نہ اسلام خطرے میں ہے، نہ اسلام کبھی خطرے میں رہے گا، اس لیے کہ کسی اور کا دین دھرم ہوتا ہو سکتا ہے کہ جو اس کا محافظ ہو۔ اسلام وہ دین ہے جس کا محافظ خالق کائنات ہے، خالق کائنات ہے۔ اسلام کبھی خطرے میں نہیں تھا، بدعملی کی وجہ سے ہمارا وجود خطرے میں ہے۔ اسلام محفوظ تھا، محفوظ ہے، صبح قیامت تک محفوظ رہے گا۔ آؤ اسلام کے دامن سے جڑ جاؤ، سیکھو، پڑھو، پڑھاؤ، بچوں کو پڑھاؤ، خود پڑھو۔ بچوں کی صرف پڑھائی آپ کے لیے کافی نہیں، آپ کی پڑھائی بچوں کے لیے کافی نہیں، بلکہ ہم سبوں کو پڑھنا ہوگا، بڑوں کو بھی پڑھنا ہوگا، چھوٹوں کو بھی پڑھنا ہوگا، مردوں کو بھی پڑھنا ہوگا، عورتوں کو بھی پڑھنا ہوگا۔ اللہ پاک اپنے محبوب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رأفت و رحمت کے صدقے ہم تمام اہل ایمان، مرد و عورت، بچے بوڑھوں کو آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتیں جاننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق سعید بخشے۔ آمین آمین بجاہ سید المرسلین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔